عام طور پہ آج اس ضلالت و جہالت کے دور میں جہاں مسلمانوں کے بہت سارے دینی امور میں گمراہیاں پیدا ہوئیں، وہاں ایک عام آوازہ یہ بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جناب یہ حفظ کرنا کون سی بڑی بات ہے، یہ تو تضییع اوقات ہے، وقت کا ضیاع ہے، دماغ سوزی ہے، رٹا لگانا ہے، یہ حماقت والا کام ہے۔ ہاں کوئی عالم بنے تو پھر بڑی فضیلت کی بات ہے، محض یوں رٹا لگانا قرآن مجید کو تو یہ کون سی جناب والا سعادت کی بات ہے، یا کون سی خوبی ہے، یا کون سی جناب والا کمال ہے۔ یہ عام طور پہ یہ آوازہ سنا جاتا ہے، اور ہمارے پنجاب میں تو حفاظ کرام کو بڑی عجیب لفظوں سے پکارا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے۔ آپ یقین فرمائیں، محض قرآن مجید حفظ کرنا بھی اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی خیر سے دامن بندہ بھرپور کرتا ہے یا حدیث مبارکہ پڑھ کے دل شاد باد ہو جاتا ہے۔ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، قرآن مجید کا اتنا حصہ حفظ کرنا جس سے نماز درست ہو جائے یہ فرض عین ہے، اور پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ دوسری حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو کہ طبرانی شریف کی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن مجید پڑھائے اللہ تعالیٰ اس والد کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جو حفظ کروائے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ باپ کو بھی بلائے گا، بیٹے کو بھی بلائے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ تو قرآن پڑھ، تو بیٹا جتنی آیات پڑھتا جائے گا، جوں بیٹا جو ہے وہ درجے جنت کے درجات چڑھتا جائے گا، تو اس کا والد بھی جنت کے درجات چڑھتا جائے گا۔ تو کتنا بڑا شرف ہے، کتنی بڑی سعادت ہے کہ حافظ قرآن کے اللہ تعالیٰ جنت حوالے کر دے گا۔ اگر حافظ قرآن کی قیامت کے دن یہ شان ہے، توجہ کرنا، قیامت کے دن یہ حافظ قرآن کی شان ہے کہ جتنی وہ آیات پڑھتا جائے گا صرف اس کے درجے بلند نہیں ہوں گے، اس حافظ قرآن کے وسیلے سے اس کے والد کے درجے بھی بلند ہوں گے۔ اگر حافظ قرآن بیٹے کے وسیلہ سے اتنا کرم باپ پہ ہو رہا ہے تو مصطفیٰ کے وسیلہ سے اس امت پہ اللہ کتنا کرم فرمائے گا۔ میرے نبی نے اپنی امت کو ترغیب دلائی، فرمایا قرآن مجید کو حفظ کیا کرو، کیونکہ جس کے دل میں قرآن مجید محفوظ ہے اللہ اس دل کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ چوتھی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو کہ مسلم شریف کی ہے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ کہف کی آخری 10 آیات حفظ کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ خود انصاف فرمائیں، اگر صرف سورہ کہف کی آخری 10 آیات حفظ کرنے کا یہ کمال ہے، یہ برکت ہے اور یہ اعجاز ہے کہ جناب والا صرف 10 آیات حفظ کرنے والا اتنے بڑے دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے تو جس نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا اس کو اللہ کتنے فتنوں سے محفوظ کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف تشریف لے گئے، آپ نے حضرت عامر بن واصلہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حارث کو آپ نے مکے کا گورنر مقرر کیا، آپ گئے، فرمایا یہ مکے کا جنگلات کا وزیر کسے بنایا ہے؟ حضرت نافع بن عبد الحارث کو کہا یہ جنگلات کا وزیر کسے بنایا ہے؟ حضرت عمر نے پوچھا حضرت نافع سے کہ تجھے مکے کا گورنر بنایا تو مکے کا یہ جنگلات کا وزیر کسے بنایا؟ کہا حضور ابن ابزہ کو۔ کہا ابن ابزہ کون ہے؟ کہا حضور میرے گھر کا نوکر ہے۔ کہا تو نے اپنے نوکر کو وزارت دے دی ہے؟ کہا حضور میں نے وزارت اس لیے نہیں دی ہے کہ میرے گھر کا نوکر ہے، وزارت اس لیے دی ہے کہ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتا ہے۔ تو قرآن سے دنیا کی بھی عزتیں ملتی ہیں، آخرت کی بھی عزتیں ملتی ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں معزز کون ہے، مکرم کون ہے، مقرب کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یاد رکھو، لسانی طور پہ، سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، قبیلائی طور پہ کوئی بندہ بھی اللہ کے نزدیک باعزت نہیں ہے
اللہ کے نزدیک باعزت وہی ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے.